السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دی اینالسٹ۔ جب کسی بھی ملک کے شہری بیرون ملک جاتے ہیں، خواہ وہ تعلیم کے سلسلے میں ہو، کام کے سلسلے میں، سیر و تفریح کی غرض سے یا پھر عزیزوں سے ملنے کے لیے، تو وہ ہر قدم پر اپنے ملک کی سفارت کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے برطانیہ کے دورے کے دوران ہماری ملاقات ایسے کئی ذہین اور درد مند اوورسیز پاکستانیوں سے ہو رہی ہے جو گزشتہ چند سال میں بیرون ملک پاکستان کے گرتے ہوئے تاثر کو لے کر نہایت درد مندی سے سوچتے ہیں۔ اندرون ملک اور بیرون ملک سیاسی رویوں کے حوالے سے فکر مند بھی ہیں۔ انہی میں سے ہمارے ایک دوست ہیں آصف حنیف، جو ایک براڈ کاسٹر بھی رہے ہیں اور کئی سال سے لندن میں مقیم ہیں۔ ان سے ملاقات کے دوران اندازہ ہوا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہایت کٹر اور زبردست حامی ہونے کے باوجود پاکستان کی سو کالڈ مقبول ترین جماعت کے سپورٹرز کے رویے سے خائف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کو گھر کی ڈرٹی لانڈری لنڈن برج پر نہیں دھونی چاہیے، بلکہ اپنی قومی اساس سے پرخلوص رہنا چاہیے۔ اس سلسلے کی ویڈیو میں ہم دیگر اوورسیز پاکستانیوں کے خیالات بھی پیش کریں گے اور ان کے دل کا حال جانیں گے۔ اور تنزلی جو ہے نا، اٹس اے پیرلر پروسیس، انٹر کنیکٹڈ کلچر، اور جو ثقافتیں ہیں اور جو دنیا میں جو لوگ جو ہیں پاکستانی ہیں، برٹش پاکستانی ہیں، امریکن پاکستانی ہیں، جرمن پاکستانی ہیں، تو اسی طرح سے اور دوسری نیشنز بھی ہیں، تو ایک دوسرے کی جو لوگ اچھی چیزوں سے سیکھ رہے ہیں وہ تو کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو دوسرے کی برائیوں کو ایکسکیوز بنا کر اپنے اپنے معاشروں میں قدغن لگا رہے ہیں یا لوگوں کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں، تو دے آر آن دا ڈاؤن فال۔ السلام علیکم ٹو آل پاکستانیز اوورسیز اینڈ ابراڈ ان پاکستان۔ اس وقت ہم افشاں کے ساتھ موجود ہیں جناح ہاؤس۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح 1876 سے 1948 تک فاؤنڈر آف پاکستان اسٹیڈ ہیئر ان 1895۔ اب ایون فیلڈ کی جگہ اگر ہم اس کو اجاگر کر سکیں، اس مزاج کو آپ کیا کہیں گے؟ بس یہ دیکھ لیجئے بدلتے ہوئے مدارج کے دوران ہم نے اپنے قبلے کس طرح مختلف کر لیے، اور ہم نے اپنے آباء و اجداد اور اپنی تاریخ کو یکسر بھلا دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی آپ جمائمہ کے گھر کے باہر جائیں، کبھی آپ ایمن فیلڈ کے باہر جائیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم پاکستانی پردیس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو کس طرح سے جو ہے بے حرمتی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جناح ہاؤس کے قدموں میں، 35 رسل اسکوائر۔ برطانیہ میں یہ وہ مقام ہے جہاں پر قائد اعظم 1895 میں اپنی زمانے طالب علمی کے دوران انہوں نے یہاں پر قیام کیا۔ اس طرح رضالت کر رہے ہیں، تو اس بات سے یہ قوم اندازہ لگائے گی کہ جہاں پر ان کی عوام کا رویہ یہ ہے، وہاں پر واقعی میں ان کے حکمران اور سیاستدان جو ہے بغیر ڈنڈے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم ان مہذب معاشروں میں مہذب طریقے سے کوئی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، تو وہ دنیا کی توجہ پاکستان پہ اجاگر کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنے رویوں میں، اپنی سیاست میں اور اپنی عملی زندگی میں مفاہمت، رواداری اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا رجحان پیدا کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایکچولی ہمارے لیے ہم یہ کہیں گے کہ ایمبیسڈرز آف شیم ہیں۔ ہم اب اپنے ملک کے لیے سوائے شرم کے اور کچھ لا نہیں رہے اپنے رویے سے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تو وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے تو صرف پاکستانی جانتے تھے کہ ہم چور ہیں، اب پاکستانیوں نے بین الاقوامی طور پہ بھی ہمیں مشہور کرا دیا ہے کہ ہم چور ہیں۔ تو میں آپ کو چور کہوں گی تو آپ چور بن جائیں گے، اور آپ اگر مجھے چور کہیں تو میں چور، پر ہم دونوں چور ہیں نا۔ بس ہم دونوں چور ہیں۔ اور رجحان ہے، اگر خان آج کھڑا ہے تو وہ عدم تشدد کے خلاف کھڑا ہے۔ وہ تم جتنے تیر چلاؤ گے، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے عید کا جواب پتھر سے نہیں دیا، خون سے دیا ہے۔ کس کے خلاف نبردازمہ ہوں گے؟ اس بات کو غور کیجئے کہ میرے ملک کے خلاف، میرے ملک کے اندر اور میرے ملک کے باہر اتنے زیادہ دشمن ہیں کہ ہمیں ہر چیز سے باخبر ہونا ہے۔ سیاسی تحریک ہے، یہ سیاسی تحریک بن کے رہے گی۔ میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں سے، ذرائع ابلاغ سے، بیوروکریسی سے، عسکریت سے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جس درخت پہ بیٹھے ہو اس کی جڑیں نہ کاٹو، کیونکہ
اگر اس کو نقصان پہنچا تو آشیاں سب کا لٹے گا.